مایوس بڑے بڑے بھی پھسل جاتے ہیں لیکن گیو اپ نہ کریں. تو میں اب یوسف علیہ السلام کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ مچ چانس ہی ہے ٹو سلپ. اور وہ عورت نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا, اور وہ جس طرح لیٹی ہوئی تھی, وہ اتنی ڈیٹیل آتی ہے تفسیر میں, جن کپڑوں میں تھی وہ, جس طرح وہ لیٹ کر کہہ رہی تھی کہ آجا, کوئی بھی ہوتا اس نے وہاں پہ سلپ ہو جانا تھا. اور یوسف السلام نے کہا کہ میں ہو جاتا سلپ اگر میرے رب کا فضل مجھ پہ. یہ یوسف السلام نے اکنالج کیا باقاعدہ. تو دیکھیں ایک میکینزم پتہ لگتا ہے اس سے, وہ کیا ہے. سب سے پہلا کہ آپ کی اپنی ول پاور ہونی چاہیے, میں نے بچنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ٹوٹنے نہ دیں انشاءاللہ. کہیں نہ کہیں اس کو زندہ رکھیں. خدا نہ خواستہ سلپ بھی ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کریں, فوراً ٹرن بیک کریں, گیو اپ نہ کریں, گھٹنے نہ ٹیکیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. مایوس نہ ہو, شیطان چاہتا ہے آپ مایوس ہو جائیں. ایک بندہ اتنا مایوس ہوتا ہے, جیسے کچھ لوگ آ کے جملہ کہتے ہیں کہ اب میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے گیو اپ کر دیا ہوا ہے, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے, اس سے ان کو نا زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. یہ نہ کریں, ول پاور کو واپس لائیں, ٹھیک ہے. اجاگر کریں اپنی ول پاور کو, اپنے اخلاص کو اجاگر کریں کہ نہیں میں نے بچنا ہے تو بچنا ہے, اور اللہ کے آگے سبمٹ کریں. دوسرا آپ دیکھیں اس واقعے سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کوئی سائن دکھاتا ہے. یوسف السلام کو اللہ نے ایک سائن دکھایا, اور مختلف اس میں ویو آتے ہیں. وہ سائن کیا تھا؟ ایک ویو آتا ہے باپ کا چہرہ دکھا دیا تھا, باپ کی شبیہ. ایک ویو یہ آتا ہے قرآن کی آیت دکھا دی تھی, ولا تقربوا الزنا. قرآن لوہے محفوظ میں تو شروع سے ہے نا, ازل سے, تو اللہ قرآن کی آیت بھی دکھا سکتا ہے سورہ نور کی کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. ایک ویو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انہیں یہ دکھا دیا تھا کہ فیوچر میں تم کیا کرو گے, بھائیوں کو فورگیو سٹیٹس دکھا دیا تھا. مختلف آراء آتی ہیں تفسیر میں. ان شارٹ اللہ کوئی سائن دکھائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. کب؟ جب آپ مخلص ہیں. دیکھیں وہ سائن خواب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, ایک بھائی نے مجھے خواب سنایا, اس کو اب ہر ایک کو ظاہر ہے یہ پرابلم اکنالج کرنی چاہیے. کسی کو بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے, ہم سب انسان ہیں آج کے دور میں. تو اس کو پرابلم یہ تھی کہ وہ میرڈ تھا, اس کے باوجود وہ ایک خاتون سے بات کرتا تھا جو اسے پہلے سے پسند تھی. یہ بھی بڑا کامن ہے آج کل, ٹھیک ہے. تو اس نے خواب دیکھا, اس سے کہا کہ میری خواہش تھی, میں اللہ سے کہتا تھا اللہ بچا لے بچا لے. ہی سیڈ مجھے اللہ نے خواب دکھایا. مجھے خواب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ میں ایک آگ کی جیل میں بند ہوں, میرے ارد گرد آگ ہے, آگ کی جیل ہے, اور وہ خاتون باہر کھڑی ہے, اور میں آگ کی جیل سے جو ہے نا وہ ہاتھ باہر کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن میں آگ کے اندر ہوں. کتنا بڑا سائن دکھا دیا اللہ نے کہ اس عمل کی وجہ سے کہیں تو آگ میں نہ چلا جائے, ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی زنا ہمارے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں توبہ استغفار کریں, اللہ نہ کرے یہ عمل اگر کسی سے ہو گیا, توبہ استغفار کریں. اللہ نے چھپا لیا تو اللہ سے ہی معافی مانگے. لیکن یہ اتنا سیریس کرائم ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے, کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا تھا وہ پورا جہنم کا سین, تو اس میں انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک تندور میں ہیں, اور تندور کے نیچے سے بہت بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی, اور وہ آگ ان کی شرم گاہ کو جلا رہی. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل اسلام یا جو بھی فرشتے تھے انہوں نے جواب دیا یہ زانی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کے مرتکب ہوئے. بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ اس گناہ سے سب کو بچائے, کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس گناہ سے بچنا ہے انشاءاللہ, اس گناہ سے بچنا ہے, اس گناہ سے نکلنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی پڑ گیا ہے, اور یہ گناہ فٹ سٹیپس ہیں, ایسے نہیں ہوتا.
اللہ نے کہا نا کہ شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ، یا ایھا آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو. دیکھیں اوائڈ کریں ٹریگرز کو اوائڈ کریں، خطوات کو اوائڈ کریں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے قربانی دیں. جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا سٹیٹس ہوگا. یاد رکھیں وہ چیز اللہ عطا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز جو اللہ دے گا، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جنریشن آفٹر جنریشن نیک بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا تذکرہ اللہ نے قائم کیا کہ آج تک انہیں ہم سلوٹ مار رہے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ آپ کو بھی قیامت تک آپ کا تذکرہ جاری کرے گا. اچھا گڈ ریپوٹیشن دے گا، آپ کی اولاد میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی اولاد کو نیک بنائے گا اللہ. یاد رکھیں جس کا باپ نیک ہے اللہ اس کی اولاد کی حفاظت خود فرماتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد جب پڑھتے تھے تو اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے تیرے لیے کر رہا ہوں، میرے بچے تیرے لیے کر رہا ہوں. کیوں؟ تیرا باپ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا. آج پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی کیسے حفاظت کریں، نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے نظر نہیں رکھ سکتے، چوکیداری نہیں کر سکتے. بچہ یونیورسٹی جائے گا، اسکول جائے گا، ہاسٹل جائے گا، کبھی نہ کبھی تو ایکسپوز ہوگا خدا نہ خواستہ کسی گناہ سے. تو کیا کریں؟ نیک بنے. سب سے امپورٹنٹ وکان ابوہما صالحا. سورہ کہف میں جو 3 واقعات ہیں خضر اسلام والے، ان میں جو تیسرا واقعہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں، خضر اسلام ایک گھر کی دیوار تعمیر کر دیتے. موسیٰ اسلام کو نہیں سمجھ لگتی کیوں کیا، ناراض ہوئے، کہا کہ آپ اجرت مانگتے ہیں، یہ تو کنجوس لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ، آپ نے ایک کھنڈر گھر کو تعمیر کر دیا، گرنے دیتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی. جہاں تک تیسرا واقعہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بچے یتیم ہیں، ان کا باپ مر چکا ہے، اور یہ دیوار اگر گر جاتی تو ان کے باپ کا چھپایا ہوا خزانہ واضح ہو جاتا. تو میرے رب نے مجھے حکم دیا اس دیوار کو تعمیر کر دو. کیوں؟ وکان ابوہما صالحا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. اللہ اکبر. اس سے ثابت ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں جن کا باپ نیک ہے اللہ ان کی اولاد کو بچا لیتا ہے. تو اگر آپ نے اپنی اولاد کا ہی سوچیں، ٹھیک ہے، آج سے 20 ایئرز بعد سوچیں. ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 20 ایئرز؟ ویئر ڈو یو سی یور سیلف؟ بچے ہوں گے 2-3، ینگسٹر سے پوچھو، 2-3 انشاءاللہ اللہ بچے دے گا. کیا ویژن ہے بچوں کے بارے میں کہ بچے نیک ہوں گے یا بچے بھی غلط سائڈ پہ جائیں گے؟ نیک ہوں گے obviously. کب ہوں گے؟ جب آپ نیک ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بہت سی موٹیویشن لی جا سکتی ہے. بہرحال اللہ سائن دکھاتا ہے، جب آپ ارادہ کرتے ہیں سائن آتا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس سائن سے فائدہ اٹھانے والے بنے، اس سائن کو اگنور نہ کریں. کئی سائنز آتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہے کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ ڈیلے ہو جاتا ہے، سائن ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، کہیں جانا ہوتا ہے گناہ کے لیے، کوئی چیز خراب ہو جاتی، ڈیلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر یونیورسٹی میں جب ہم تھے ہاسٹل میں تو آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں. جب میں بھی ینگسٹر تھا ہمارے دوست پہ آیا کرتے تھے، یار میں نے گناہ کا ارادہ کیا، لائٹ چلی گئی. سائن ہے اللہ کی طرف سے، ڈیلے ہو رہا ہے نا. گریٹیفیکیشن ڈیلے ہو تو وہ چیز سر سے اتر جاتی ہے. اور سوچیں آپ دور سے جنت کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہے میں انٹر ہو جاؤں گا، لیکن آپ نہیں انٹر ہوئے. کتنا بڑا لاس ہے. کس وجہ سے نہیں انٹر ہوئے؟ صرف آپ خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکے. اٹ واز ویری ایزی. آل یو ہیڈ ٹو ڈو از، جب یہاں سر پہ سوار ہے، آل یو ہیڈ ٹو ڈو از واش روم جائیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں. دیٹس اٹ. اس چیز کو نہ کرنے کی وجہ سے جنت ہی نہیں ملی. کتنے دکھ کی بات ہے. یعنی دس از آل یو ہیڈ ٹو ڈو، اور اس کے بدلے میں جو اللہ تقویت دے گا. بہرحال ہم سب کمزور ہیں، میں ایکنالج کرتا ہوں، اور ہم سب کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے. تو خواہشات اپنی جگہ، بٹ میں آپ کو موٹیویٹ ہی کرنا چاہوں گا. کوئی ایسی لچک نہیں دینا چاہوں گا کہ جس سے آپ کو بہانہ کو مل جائے کہ یار ٹھیک ہے اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے. نہیں، دیکھیں اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور زنا اللہ کو بہت 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 ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے حیا کرنی چاہیے. جب ہم کمرے میں ہوں اور کوئی ڈیزائر آئے، اور آپ کو پتہ ہے آج جو پورن انڈسٹری ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. ٹرسٹ میں وہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سے اور گناہ انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. آئی نو مشکل باتیں ہیں،
कहने में, क्योंकि जब बंदे पे गुनाह सवार हो जाए, सर पे इमोशन सवार हो जाए, तो बड़े बड़े भी फिसल जाते हैं, लेकिन गिव अप ना करें इंशाल्लाह, ठीक है। खुदा ना खास्ता कभी फिसल भी गए, गिव अप ना करें, बट कोशिश पूरी करें, अपने पूरे ट्रूथ्स को बाहर निकाल लें, पूरी स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लें कि नहीं यार मैंने लड़ना है। और अगर आप सब्र करेंगे, अल्लाह सब्र दे देगा। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसको सब्र अता कर देता है। तो अल्लाह सब्र अता कर देगा। और साइंटिफिकली स्पीकिंग देखें, पाथवेज, न्यूरॉन्स के पाथवेज होते हैं। हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं? न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, नर्व सेल जो ब्रेन के हैं, जो पाथवे न्यूरॉन्स का आप बना लेंगे वो हैबिट बन जाएगी। मुझे एक यंगस्टर ने बताया, माशाल्लाह ऐसी बातें हमसे बहुत शेयर करते हैं यंगस्टर। उसने कहा कि अली भाई मैंने कुछ अपनी आदत चेंज की तो मेरी ये चीज छूट गई, और वो आदत चेंज करने के लिए 30-40 दिन का टाइम जरूरी है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिकली 30 से 40 दिन एक चीज को रिपीट करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए, बहुत बड़ा ट्रिगर लोनलीनेस है। लोनलीनेस में यंगस्टर हो, अकेला रूम हो, अकेला वाईफाई हो, इट्स अ बिग ट्रिगर, ठीक है। तो क्या है, उसने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने लोनलीनेस में अपनी हैबिट बना ली सूरह मुल्क पढ़ने की, रात सोने से पहले, ठीक है, सूरह सजदा पढ़ने की हैबिट बना ली। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, इसी तरह मैंने हैबिट बना ली कि नहीं सोना जब तक वुजू ना कर लूं और 2 रकत नफल ना पढ़ लूं। ईशा तो पढ़ी हुई है, सुनते भी पढ़ी, लेकिन 2 रकत नफल एक्स्ट्रा, तहियतुल वुजू। उससे कहा मैंने सिर्फ ये 2 चीजें पकड़ ली, सूरह मुल्क और वुजू करके तहियतुल वुजू। आदत बन गई, आदत बन गई। अब ऑटोमेटिकली अकेले में सूरह मुल्क का ही ख्याल आता है और 2 नफल का ही ख्याल आता है। ये साइंटिफिक बात है। जो आप दिमाग को आदत डाल देंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग वही आपके हाथों को कराएगा, वही चीज निकलेगी। दूसरी चीज का ख्याल भी अगर आया तो वो कम डिजायर होगी, क्योंकि उसका पाथवे नहीं बना हुआ। आप समझ रहे? न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बना के पाथवे बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज आप एक हरकत करेंगे कोई, उसका पाथवे बन जाएगा ब्रेन में। कल नहीं करेंगे, पाथवे टूट जाएगा, समझ रहे? कल दोबारा करेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, आप जिम जाते हैं, आप पहले दिन जिम जाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी, खलियां पड़ेंगी, ठीक है। अगले दिन जाएंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, 10 दिन जाएंगे और स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, महीना जाएंगे स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। एक टाइम आएगा मसल में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जितनी स्ट्रेंथ आएगी उतना वेट उठा सकते हैं। क्या ख्याल है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसी को कहते हैं ना, कि मसल बहुत बिल्ड हो गया है। एक बंदा पहले लेट से बाइसेप के लिए 10 kg उठा रहा था, 20 भी उठा सकता है, राइट? सेम गोस फॉर सेल्फ कंट्रोल। समझे इस बात को? शुरू में दिक्कत होगी, जैसे खलियां पड़ती, शुरू में बहुत तकलीफ होगी, यार मैं क्यों बचूं गुनाह से, क्यों अवॉइड करूं। वहां पे आपको कुछ भी करके करना है। जैसे जिम जाना है, मोटिवेट करना है, दोस्त को कहना है यार मुझे जिम ले जा, कुछ भी करके ले जा, यही करना होगा। दोस्त को कहना होगा कि यार मुझ पे नजर रख, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बनाना पड़े बनाए, एक दूसरे पे नजर रखें। हम हॉस्टल में ऐसे करते थे, GIK में हम अकेले नहीं सोते थे। जब मैं स्टूडेंट था, हम आपस में कहते थे आओ यार एक कमरे में इकट्ठे सो जाते हैं जाके, हालांकि हमारा अकेला रूम होता था। GIK में मेरे दौर में सिंगल रूम होता था हॉस्टल में। तो वी यूज्ड टू ट्राई आवर बेस्ट। ट्राई करनी है ना, ट्राई करने वाले करते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पाथवे बनेगा। सोच ही नहीं आएगी, ट्रस्ट में सोचे नहीं आएंगी।